یہ داستان ہے اس عظیم سلطان کی جس نے تخت سلطانی پر بیٹھ کر عدل و انصاف کی وہ مثال قائم کی کہ رہتی دنیا تک اس عظیم سلطان کی سلطانی کو کوئی بھلا نہیں سکتا۔ یہ وہ عظیم سلطان ہے جس نے ہندوستان کی سرزمین سے ناانصافی اور جہالت کی تاریکیوں کو دور کرنے کے لیے وہ کردار ادا کیا جو بعد میں کوئی بھی نہ کر سکا۔ یہ وہ عظیم سلطان ہے جو اپنے وقت کا عظیم سلطان بھی تھا اور ایک سچا مسلمان اور عاشق رسول بھی تھا۔ یہ وہ سلطان ہے جس پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ کرم اور حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت تھی۔ یہ وہ سلطان ہے جسے ساری دنیا سلطان شمس الدین التمش کے نام سے جانتی ہے۔ آج ہم آپ کو اسی عظیم سلطان کی داستان سنانے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ سلطان شمس الدین التمش، ایپیسوڈ نمبر 6۔ رکھو کا پورا بدن بخار سے تپ رہا تھا۔ اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ اس کی ماتا پتا اور اس کی چھوٹی بہنوں کا کیا حال ہے، کیونکہ اسے الگ رکھا گیا تھا۔ یہاں بدبو تھی، شاید یہ کسی جانور کو بند رکھنے کی کوٹری تھی، لیکن رکھو کے لیے بدبو نامانوس تھی۔ شاید کسی درندے یا جنگلی سور کو بند کرنے کی کوٹری تھی۔ وہ کسی وقت اچانک اٹھ کر بیٹھ جاتا۔ جب سے وہ یہاں بند کیا گیا تھا تب سے اب تک اس نے کسی انسان کی شکل تک نہ دیکھی تھی۔ کوٹری میں ایک طرف خشک گھاس کی دبیس تہ بچھی ہوئی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ اس کوٹری میں بند کیا جانے والا جانور گھاس کی اس تہ پر بیٹھا یا لیٹا رہتا تھا۔ کوٹری تاریک تھی۔ اس کا اکلوتا دروازہ آدمی کے قد سے پست تھا۔ کچی دیواریں جگہ جگہ سے ادھیڑی ہوئی تھی، لیکن کہیں درز یا سراغ نہیں تھا۔ دن کے وقت دروازے سے چھن چھن کر کے آنے والی روشنی کوٹری میں زیادہ اندر تک نہ جا سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس قدر لمبے کوٹری کی آخری دیوار ہر وقت اندھیرے میں ڈوبی رہتی تھی۔ رکھو کل جب یہاں لایا گیا تھا تو اس نے رہائی کے لیے خوب ہاتھ پیر مارے، لیکن کوٹری چاروں طرف سے بند تھی۔ دن بھر ناکام کوشش کرنے کے بعد رکھو شام ہوتی ہی تھک کر دروازے کے قریب گر پڑا اور پھر تمام رات اس کا بدن بخار میں پھٹکتا رہا۔ بخار کی شدت اور دماغ پر چڑھے درجہ حرارت کی وجہ سے وہ کوٹری کے آخری دیوار میں ہونے والی ٹھک ٹھک کو سمجھ نہ سکا۔ صبح کے قریب کہیں اس کی آنکھ لگ گئی۔ اسے معلوم نہیں تھا آج اجبین کے قصبوں اور بستیوں میں اس کے بلیدان کی منادی کرائی جا رہی ہے۔ وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کے پاس آج کا دن آخری دن ہے، اور اسے یہ خبر بھی نہیں تھی کہ وہ اس وقت پنڈت موہن لال کی رہائش گاہ پر نہیں بلکہ دیو مہاکال کے بڑے مندر کے ایک بدبودار قید خانے میں قید ہے۔ بس اسے صرف اتنا یاد تھا کہ آخری مرتبہ اسے ایک بوری میں ڈالا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس کا بخار اتر چکا تھا۔ دروازے سے چھن چھن کر کے آنے والی روشنی سے رکھو کو اندازہ ہوا کہ سورج کو طلوع ہوئے کافی دیر ہو چکی ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اسے کچھ کھائے یا پیے ہوئے 24 گھنٹے ہو چکے تھے۔ 12 سالہ رکھو اچانک شدت پیاس محسوس کرنے لگا۔ اس نے کوٹری میں چاروں طرف نگاہ دوڑائی کہ شاید نیند کے دوران اس کے لیے کوئی پانی رکھ گیا ہو، لیکن اسے مایوسی ہوئی۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا تو اسے ٹانگوں میں بے پناہ درد محسوس ہونے لگا۔ کل جب گھوڑے کے پیچھے بندھے ہوئے وہ دوڑ رہا تھا تو شاید اس کی نسیں حد سے زیادہ متاثر ہوئی تھی، لیکن پھر بھی رکھو ہمت کر کے کوٹری کے ایک لوتے دروازے کو پیٹنے لگا۔ وہ زور زور سے چلا رہا تھا، دروازہ کھولو، بھگوان کے لیے دروازہ کھولو، میرے ماتا پتا کہاں ہیں؟ مجھے ماں کے پاس جانا ہے، بھگوان کے لیے دروازہ کھولو۔ پیاس کی شدت نے اسے زیادہ دیر تک چلانے نہیں دیا۔ جلد ہی اس کا حلق سوکھ کر کانٹا ہو گیا اور اس کی آواز رک گئی۔ مہان اس نے کوٹری کے عقبی دیوار میں ہلکی سی دھمک محسوس ہوئی۔ تب اسے یاد آیا کہ رات بھر جب وہ بخار میں تپ رہا تھا تو کوٹری کی آخری تاریک دیوار وقفے وقفے سے اسی طرح دھمک رہی تھی۔ نہ جانے کیا سوچ کر رکھو اپنی جگہ سے اٹھا اور کوٹری کے عقبی دیوار تک آ گیا۔ کچھ ہی دیر یوں ہی کھڑا رہنے کے بعد رکھو نے دیوار کے ساتھ کان لگا دیا۔ دوسری طرف سے بھی شاید کوئی کوٹری تھی، اور یوں لگتا تھا جیسے کوٹری میں موجود شخص دیوار کو وقفے وقفے سے ضرب لگا رہا ہو۔
رکھو کے دل میں خیال آیا کہ کہیں اس کے ماتا پتا ساتھ کی کوٹری میں تو قید نہیں۔ یہی سوچ کر اس کے دل میں امید کی شمع روشن ہوئی اور وہ سب کچھ بھلا کر عقبی دیوار کو کھرچنے لگا، لیکن اتنی موٹی دیوار بغیر کسی اوزار کے کھرچ لینا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ رکھو بار بار بے بسی سے کوٹری میں نظر دوڑاتا کہ شاید کوئی ایسی چیز مل جائے جس سے دیوار کو کھرچا جا سکے۔ یکایک رکھو کے دل میں خشک گھاس پھوس کی دبیس تہ کو ٹٹولنے کا خیال آیا۔ وہ تیزی سے گھاس کی طرف بڑھا۔ اگلے لمحے وہ خشک گھاس کو ہاتھوں سے ہٹا رہا تھا اور پھر یہ دیکھ کر اس کے حیرت کی انتہا نہ رہی کہ گھاس کے نیچے لکڑی کے تختے دھرے تھے۔ رکھو اور تیزی کے ساتھ گھاس ہٹانے لگا۔ جب اس نے کوٹری کا کونا خالی کر دیا تو اسے لکڑی کے چھوٹے چھوٹے مستعل تختے ایک ترتیب کے ساتھ رکھے دکھائی دیے۔ شاید یہ کسی تہہ خانے کا راستہ تھا۔ رکھو نے ڈرتے ڈرتے تختے ہٹانے شروع کیے، لیکن ابھی وہ دو پٹیاں ہی اٹھا سکا تھا کہ اس کے حلق سے ایک دل سوز چیخ نکل گئی۔ یکایک وہ پیچھے جا کر گرا۔ رکھو کی آنکھیں اپنی آخری حد تک پھٹ چکی تھی۔ خوف کی شدت سے اس کا حلق بند ہو چکا تھا اور بدن جھٹکے کھانے لگا تھا۔ اس نے پھٹیاں ہٹائی تھی کہ اسے بھیانک پھنکار سنائی دی اور اگلے ہی لمحے ایک بہت بڑا اجگر اپنا بڑا سا سر لہراتا گویا زمین کے نیچے سے باہر آ رہا تھا۔ یہ کوئی تہہ خانہ نہیں تھا بلکہ اجگر کی ضرورت کے وقت بند رکھنے کی جگہ تھی۔ اجگر مٹیالے رنگ کا ایک بہت ہی موٹا اور بڑا سانپ۔ یہ کوٹری عام حالات میں اسی سانپ کی رہائش گاہ تھی۔ رکھو کو قید کرنے کے لیے اجگر کے رکھوالوں نے اسے وقتی طور پر زمین میں کھودی اس غار کے اندر چھپا دیا جو چوبی تختوں کی مدد سے بند کر دی گئی تھی۔ نیچے سے ٹھوکر لگانے پر وہ تختے خود بخود نہ کھل سکتے تھے کیونکہ لوہے کی ایک کنڈی ان کے سوراخوں میں لگا دی گئی تھی۔ رکھو نے کنڈی ہٹا کر پھٹیاں اٹھائی تھی۔ اجگر اپنی پھٹ سے باہر تو نکل آیا لیکن رکھو کی طرف بڑھنے کے بجائے وہ کوٹری کی آخری دیوار کی طرف بڑھنے لگا۔ رکھو ابھی تک پریشانی کی حالت میں تھا، بس وہ اتنا کر سکا کہ زمین پر چیت گرے ہی کہنیوں کے بل سانپ کے مخالف سمت سرکنے لگا۔ اجگر کی چمکتی ہوئی آنکھیں رکھو پر پڑی تھی لیکن وہ رکھو کو چھوڑ کر عقبی دیوار کے آگے ٹٹولنے لگا۔ کبھی وہ دیوار پر اپنی دم سے ضربے مارنے لگتا اور کبھی اپنے منہ سے دیوار کی بعض جگہوں کو کھرچنے لگتا۔ رکھو دیکھ رہا تھا اژدھا مسلسل یہی کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد رکھو کے حواس درست ہونا شروع ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سنبھل گیا۔ اب وہ اجگر دیوتا کے سامنے ہاتھ جوڑے پرارتھنا کر رہا تھا۔ اس نے اپنے بڑوں کو یہی کرتے دیکھا تھا۔ مالوہ کے جنگلات میں سانپوں اور اجگروں کی کمی نہیں تھی۔ ہندو مذہب کے لوگ سانپوں کو مارنا گناہ سمجھتے تھے۔ دھرم میں سانپوں کا مقدس درجہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب کوئی سانپ کو دیکھتا تو اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر پرارتھنا کے لیے بیٹھ جاتا۔ رکھو نے بھی ایسا ہی کیا۔ اجگر کی بدن کی موٹائی دل دہلا دینے والی حد تک زیادہ تھی اور اس کا چمکتا ہوا مندیالے رنگ کا بدن اتنا کچیلا تھا کہ وہ پلک جھپکنے کی دیر میں کئی بل کھا رہا تھا۔ اس کا بڑا سا جبڑا ایک بار پوری طرح کھلا تو رکھو کی آنتیں حلق سے جا لگی۔ اس کا منہ اتنا بڑا تھا کہ اگر وہ رکھو کو نگلنا چاہتا تو شاید نگل بھی لیتا، لیکن اب وہ پہلے سے کم آواز میں پھنکار رہا تھا۔ یہ گویا اس کا غصہ کم ہونے کی علامت تھی۔ دیو مہاکال کے پنڈتوں نے دھرم سیوا کے نام پر مندر کے پچھواڑے بھیانک اجگر پال رکھے تھے۔ اس طرح اجگر پالنے کی رسم 300 سال سے چلی آ رہی تھی اور اب تو یہ کوٹریاں اتنی خستہ، تاریک اور بھیانک ہو چکی تھی کہ ان کے نزدیک جانے والا کوئی بھی رواں دواں کانپتا رہتا۔ رکھو کو انہی میں سے کوٹری میں رکھا گیا تھا۔ ساتھ کی کوٹری میں رکھو کے ماتا پتا نہیں تھے بلکہ اجگر کی مادہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ رکھو کی کوٹری کا اجگر رکھو سے جنگ کرنے کے بجائے عقبی دیوار کے قریب لوٹنے لگا۔ وہ اپنی مادہ سے ملنا چاہتا تھا اور اپنی مادہ کے جسم سے اٹھنے والی بو کو محسوس کرتے ہوئے مچل رہا تھا۔ پچھلی کوٹری میں بند مادہ اجگر بھی اسی طرح بے چین تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ وقفے سے دیوار پر ضربے لگاتی اور دھپ دھپ کی آواز سنائی دیتی۔ اس درندے کی توجہ رکھو کی طرف نہیں تھی، ورنہ یقینی بات تھی کہ اجگر رکھو کو مار دیتا۔ وہ رکھو کے جسم کے ساتھ لپٹ جاتا اور اپنی قوت سے رکھو کے بدن کو کچل کے رکھ دیتا۔ اس طرح کے موٹے اور بڑے سانپ زہریلے نہ ہوتے تھے۔ یہ ڈسنے کے بجائے اپنے شکار کو بھینچ کر مارتے اور اپنا بڑا سا جبڑا کھول کر کھا جاتے۔ اجگر مسلسل عقبی دیوار پر مصروف رہا۔ اسی اثنا میں رکھو پوری طرح سنبھل گیا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ اس مصیبت سے کیسے چھٹکارا پایا جائے۔ دن بھر یہی صورتحال رہی اور آنے والی رات تو ویسے بھی رکھو کی آخری رات تھی۔ رکھو کو معلوم نہیں تھا لیکن پورے علاقے میں منادی ہو چکی تھی۔ اگلی صبح دیو مہاکال کا میدان سجنے والا تھا۔
دور دراز کے لوگ تو اسی روز ہی یہ ناقابل فراموش نظارہ دیکھنے کے لیے مندر کی جانب بڑھ رہے تھے۔ رکھو اپنے مستقبل سے لاعلم اجگر پر آنکھیں ٹکائے ایک کونے میں بیٹھا رہا۔ کوٹری کے رقبے لحاظ سے رکھو اجگر سے کافی دور تھا۔ اجگر عقبی دیوار پر تھا جبکہ رکھو پہلی دیوار یعنی دروازے کے نزدیک بیٹھا تھا۔ سورج غروب ہو گیا اور بلیدان کی آخری رات آ پہنچی۔ مان رکھو کے دروازے سے باہر قدموں کی آواز سنائی دی، شاید کوئی اسے کوٹری کے نزدیک آ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد رکھو کو باتیں کرنے کی بھی آوازیں سنائی دی، شاید آنے والے دو آدمی تھے۔ دروازے کے درزوں سے چھن چھن کرنے والی مدھم سی روشنی دیکھ کر رکھو سمجھ گیا کہ ان کے ہاتھوں میں مشغلے ہیں۔ نہ جانے اچانک اجگر کو کیا ہوا کہ وہ بری طرح پھنکارنے لگا۔ شاید وہ نوواریدوں کی بو محسوس کر چکا تھا۔ یہ انہی رکھوالوں کی بو تھی جو اجگر کو قید میں رکھے ہوئے تھے۔ اژدہے کو ان رکھوالوں سے سخت نفرت تھی۔ دراصل ایسے سانپ کئی مہینوں تک بھوکے پیاسے رہ سکتے تھے۔ وہ عموماً مٹی چاڑتے کئی مہینوں تک اپنی گھپاؤں میں بے سود پڑے رہتے تھے، اور پھر جب موسم بدلتا تو یہ بھی غاروں سے نکلتے اور خرگوشوں کا شکار کرتے تھے۔ رکھوالے سانپوں کو خوراک تو ڈالتے نہ تھے کہ جس کی وجہ سے یہ اجگر اپنے رکھوالوں سے مانوس ہوتے۔ اس کے برعکس پنڈتوں کی یہ سوچ تھی کہ اجگر آسمانی دیوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ یہ رکھوالے جب بھی کبھی آتے تو کئی ہفتوں بعد آتے اور اجگر کو دور سے دیکھ کر چلے جاتے۔ 2 دن پہلے انہوں نے اپنے کئی ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس بڑے اجگر کو قابو میں کیا اور زمین کے نیچے بند کر دیا تھا۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ شودروں کا بیمار اور کم عمر بچہ اجگر کو کھول دے گا۔ چنانچہ دونوں رکھوالے بڑی بے پرواہی سے کوٹری کا دروازہ کھولنے لگے۔ یکایک اجگر فضا میں لہرایا اور پھر تیزی کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ رکھو کی سانسیں رک گئی کیونکہ اب اجگر اس کے قریب آ رہا۔ اجگر عقبی دیوار سے دروازے کی طرف بڑھنے کے لیے زمین پر سیدھا ہوا تو اس کی لمبائی دیکھ کر رکھو کی رہی سے ہی جان نکل گئی۔ اب اس کی حلق سے ہلکی سی آواز بھی نہ نکل رہی تھی۔ اس وقت جب اجگر دروازے کے قریب پہنچا، کوٹری کا دروازہ کھولا گیا، اور پھر کیا تھا، پوری فضا رکھوالوں کی دل سوز چیخوں سے گونجنے لگی۔ اجگر نے دونوں رکھوالوں کو اپنے بڑے اور لمبے جسم میں لپٹ لیا اور انہیں بھینچ رہا تھا، اور ان کی فلک شگاف چیخیں آسمان تک بلند ہو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں دونوں رکھوالے ہلاک ہو گئے۔ اب ان کی چیخیں ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی تھی۔ اجگر نے انہیں جان سے مار دیا تھا، لیکن اس کے بعد وہ وہاں نہ رکا بلکہ تاریکی میں نہ جانے کس طرف نکل گیا۔ یہ رکھو کے لیے امداد غیبی تھی، لیکن وہ ابھی تک کچھ نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ وہ ابھی تک بری طرح ڈرا ہوا تھا۔ رکھوالوں کی دونوں مشغلیں زمین پر گری ابھی بھی جل رہی تھی، اور ان کے شعلوں کی روشنی میں دونوں اجگر کے ہاتھوں قید ہونے والے رکھوالوں کی لاشیں پڑی نظر آ رہی تھی۔ کافی دیر تک رکھو ویسے کا ویسا بیٹھا رہا، اور پھر آخر اس کی سوچ بوجھ لوٹ آئی۔ تب پہلا خیال اس کے دل میں یہی آیا کہ اب وہ یہاں سے فرار ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے اٹھنے میں مزید دیر نہ کی اور کوٹری سے باہر نکل آیا۔ اس کے سامنے اس جیسی کوٹریاں کا ایک سلسلہ تھا۔ دیو مہاکال کے پجاری ان اجگروں کو بوقت ضرورت مندر میں لاتے، اور ہر سال دیوتاؤں کی پوجاؤں کے دوران ان اجگروں کو بھی عوام کے سامنے رکھا جاتا، لیکن ایسی صورت میں تمام ضروری انتظامات کر لیے جاتے۔ وہ لوہے کی بہت باریکی سے تنے کیے گئے مضبوط پنجروں میں ہوتے۔ جب ان اجگروں کو قید کر کے بڑے پوجا کے دوران مندر لایا جاتا، ایسا نہیں تھا کہ سب کے سب اجگر ایک ہی وقت میں لائے جاتے۔ باقی اجگر خطرناک قیدیوں اور غداروں کو سزا دینے کے لیے رکھے گئے تھے۔ مندر کے بڑے پروہت شیواجی ظلم اور استبداد میں پہلے نمبر پر تھے۔ شیواجی کا واحد اشارہ کئی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے سلا سکتا تھا۔ جب کبھی کسی قیدی کو سخت ترین سزا دی جاتی تو اسے اجگروں کے سامنے پھینک دیا جاتا، جبکہ بھوکے اجگر تھوڑی ہی وقت میں ان کا صفایا کر دیتے تھے۔ دونوں رکھوالے تو رکھو کو نکالنے کے لیے آئے تھے، وہ رکھو کو دوسرے قید خانے میں منتقل کروانے والے تھے۔ صبح اس کی بلی چڑھنی تھی اور رات بھر اسے بلی کے لیے تیار کیا جانا تھا، لیکن اجگر دیوتا نے رکھو کو بلیدان سے بچا لیا۔ کم از کم رکھو یہی سوچ رہا تھا۔ وہ تاریک کوٹریوں کے آگے سے گزرتا ہوا درخت کے جھنڈ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ اس خوفناک جگہ سے دور چلا جانا چاہتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ آزاد ہونے والا اجگر آس پاس ہی کہیں چھپا ہے۔ دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں بہت جلد اگلی ایپیسوڈ میں۔ جزاک اللہ۔